باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ عزیزان ایمان، ماہ مبارکہ رمضان راہ عرفان کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ رمضان میں بارگاہ الہی میں جو حاضر ہو چکے ہیں اور محضر الہی میں ہم موجود ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملکوت عالم کا دیدار کریں اور جو دسترخوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بچھایا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے مستفید ہوں اور اس دسترخوان سے، معنوی دسترخوان سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہرہ مند ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ پاکیزگی ہو، وہ طہارت ہو، جو اس دسترخوان پر ہم بیٹھ سکیں۔ جس طرح سے نظر و نیاز کے دسترخوان پر ہر کسی نجس آدمی کو نہیں بٹھایا جاتا ہے، اسی طرح سے الہی دسترخوان پر بھی ہر کسی کو نہیں بٹھایا جا سکتا ہے، اور ہر کسی کی غذا بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر مخلوق کی غذا الگ ہے، جس قسم کا جو مخلوق ہوتا ہے اس کی غذا الگ ہوتی ہے۔ ملائکہ کی غذا الگ ہے، جنات کی غذا الگ ہے، انسانوں کی غذا الگ ہے، جو حیوان ہیں ان کی غذا الگ ہیں۔ انسان ایک اعتبار سے حیوان ہے تو اس کی غذا بھی حیوانوں جیسی ہے، لیکن ایک اعتبار سے انسان جو ہے وہ ملکوتی شخصیت کا حامل ہے، اس کی روح ملکوتی روح ہے، من روحی کا وہ مصداق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ بھیجا گیا ہے، خلیفۃ اللہ ہے، تو اس اعتبار سے انسان کی غذا بھی مختلف ہونی چاہیے۔ ہم بے اعتبار حیوانی غذاؤں سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ اب روحانی غذا کی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی، جبکہ ہمیں روحانی غذا کی بھی نہایت ضرورت ہے۔ تو جو روحانی غذا کے لیے جو دہن ہے، جیسے مثال کے طور پر علم کا دہن ہمارا کان ہے، کان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو گویا یہ دہن ہے ہمارا، یہ گوشت نہیں ہے، یہ جو ہے کان نہیں ہے بلکہ دہن ہے علم کا۔ یہ جو ہمارا دہن ہے، جس کو دہن کہتے ہیں، یہ در حقیقت مادی غذاؤں کا دہن ہے۔ یعنی روٹی کھاتے ہیں تو ہم اس دہن سے، پانی پیتے ہیں تو ہم اس دہن سے، لیکن اگر ہم مجلس سنتے ہیں، معارف سنتے ہیں، روایتیں سنتے ہیں، آیتیں سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، کلام پاک کو سنتے ہیں، تو ان کانوں سے سنتے ہیں۔ تو یعنی روحانی غذا جو حاصل ہوتی ہے ان کانوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقائق عالم منکشف ہوں، عرفان نظری حاصل ہو، عرفان حاصل ہو، حقائق پر سے پردے ہٹیں، تو ہمارے لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا قوہ خیال جو ہے وہ پاکیزہ ہو، تاکہ قوہ خیال ان حقائق کو تصویری شکل میں حاصل کر سکیں اور ہمارے نفس کے حوالے کر سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکیزگی نفس کے لیے قوہ خیال کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ قوہ خیال ہی ہے کہ جو نفس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ادراکات کا لائق بنتا ہے اور معارف کو حاصل کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قوہ خیال کبھی جو ہے وہ توہمات کے حوالے ہوتا ہے، شیاطین کی چراگاہ بن جاتا ہے، تو ان کا جاسوس بن کر انہیں جو ہے وہ تصویریں روانہ کرتا ہے، اور کبھی وہ پاکیزہ جب ہو جاتا ہے قوہ خیال تو عقل کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، عقل اس کو جو ہے اپنا اعلی کار بنا کر اس کو جو ہے اپنا شاگرد بنا لیتا ہے اور وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں کہ جب آپ کا خیال پاکیزہ ہو جائے اور وہ عقل کے حوالے ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہمارا قوہ خیال جو ہے وہ موجودات مجردات کو بھی عقلی طور پر وہ درک کرنے کا لائق ہو جاتا ہے، کہ جسے مثال کے طور پر ملائکہ الہیہ ہے، یہ ملائکۃ اللہ جو ہیں یہ موجودات عقلی ہیں، اور
عالم عقل میں ان کا شمار ہے، عالم ملائکہ میں ان کا شمار ہے، تو ان کا بھی جو ہے یہ ہے کہ یہ معانی کلی عقلی اور اس کے ماوراء کو ادراک کا لائق بنا لیتا ہے قوہ خیال، کہ قوہ خیال جو ہے وہ مجردات کو بھی درک کرنے لگتا ہے تصویری شکل میں. جیسے کہ ملائک کو لوگوں نے دیکھا ہے انسانی صورت میں، فتمثل لها بشرا سویا کے عنوان سے. اگر قوہ خیال صحیح طور پہ تطہیر ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ادراکات قوہ عاقلہ کو اور ملائکہ مجردات عقلی کو صورت انسان میں متجلی کر کے دیکھتا ہے، اس کی تصویر بنا کر اسے دیکھتا ہے. جیسے پیغمبر اسلام کے بعض اصحاب کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ فلاں صحابی ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فلاں صحابی نہیں تھے، بلکہ فلاں صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو ہماری جانیں فدا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کہ یہی جبرائیل علیہ السلام ہیں جو ملائکہ مقربین میں ان کا شمار ہے، اور وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، وہ انہی کو دکھائی دیتے ہیں، وہ انہی کے قریب آتے ہیں کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کو عام نبی بھی درک نہیں کر سکتا ہے. یہ جو فرق بیان کیا ہے خاص طور پر علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نبی اور رسول کا فرق جو انہوں نے بیان کیا وہ یہی تھا کہ نبی خدا وہ ہے کہ جو خواب میں اخذ وحی کرتا ہے، اور رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو بالمشافہہ اخذ وحی کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو درک کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو درک کرنے کے لائق بننا اتنی آسان بات نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم معمولی ملک کو جو ملک دنیاوی ہے اس کو بھی درک نہیں کر پاتے ہیں اور اس کا بھی دیدار نہیں کر پاتے ہیں. تو اچھے جائے کہ مقرب ترین ملک کا دیدار کر سکیں اور اپنے آپ کو اس لائق بنا سکیں. جیسا کہ میں نے ملا صدرہ کی بات آپ کے سامنے نقل کی کہ بہت کم لوگ ہیں جو قوہ عاقلہ سے کام لیتے ہیں، نہیں بلکہ اکثر لوگ قوہ خیال ہی سے کام لیتے ہیں. لیکن قوہ خیال کی بھی اپنی وسعتیں ہیں. قوہ خیال بھی جو ہے وہ پاک اور ناپاک ہوتا ہے. اسے پاک کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جیسا کہ بزرگان دین نے خود یہ کہا ہے کہ ہمیں 34 سال لگ گئے اپنے اس قوہ خیال کو پاک کرنے میں، ہمیں 24 سال لگ گئے اپنے قوہ خیال کو پاک کرنے میں. تو قوہ خیال کی بھی ایک عجیب دنیا ہے. اس دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ قوہ خیال پراکندہ ہوتا ہے، کس طرح سے پاک ہوتا ہے. تو پھر اگر پاک ہو جائے تو پھر وہ مطالب کو درک کرتا ہے کہ جو مطالب کو عام انسان نہیں درک کر پاتا ہے. وہ حقائق منکشف ہوتے ہیں جو حقائق عام انسان کے لیے جس سے وہ غافل ہوتا ہے. وہ قوہ عاقلہ کی مدد سے، قوہ خیال کی مدد سے ان تصویروں کو دیکھ سکتا ہے جو تصویر عام انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. ان مطالب کو سمجھتا ہے، اس غیب کی خبروں کو حاصل کر پاتا ہے. جو غیب کی خبریں میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی شخص کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا جانور ہے، یہ ملک ہے کہ جانور ہے، اس انسانی لباس میں کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہے. اس کا ادراک قوہ خیال کر سکتا ہے، لیکن جب وہ پاکیزہ ہو جائے، جب وہ پاک ہو جائے. تو ایسی صورت میں کہ تمثیل صاف دکھائی دے، جس طرح سے خواب میں ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے ایک خواب کی حالت میں تصویریں اس کے سامنے ممثل ہو کر دکھائی دیتی ہیں، اور کبھی اچھا خواب آتا ہے، کبھی برا خواب آتا ہے. تو خواب میں انسان وہ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جو عام طور پہ نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اچھی قوہ خیال کی پاکیزگی کی وجہ سے اچھے خواب دیکھتا ہے، اور قوہ خیال کی ناپاکی کی وجہ سے ڈراؤنی خوابیں دیکھنے لگتا ہے. یہ سب قوہ خیال کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قوہ خیال ہر کسی کا پاک نہیں ہوتا ہے، پاک کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرنا پڑتا ہے، دوا بھی کرنی پڑتی ہے، تمرین کرنی پڑتی ہے، دقت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ قوہ خیال کو پاک کر. اگر یہ پاک ہو جائے تو سمجھے انسان پاک ہو گیا ہے.
کہ یہ انسان بہت پاک ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی دیکھنے میں نمازی ہو لیکن اس کا اندرون، اس کا باطن نجس ہو. دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو گناہگار دکھائی دے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پاکیزہ جوہر پایا جا سکتا ہے. لیکن ان حقیقتوں کو کون دیکھ سکے گا؟ ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو کون جو ہے درک کر پائے گا؟ یہی قوہ خیال ہے انسان کا کہ جو پاک ہو جائے تو حقیقتوں کو منکشف کر دیتا ہے اور خواب زلال کی طرح صاف دکھائی دینے لگتا ہے اسے. اور وہ پاک خیال، تطہیر شدہ خیال در حقیقت لیلۃ القدر سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں بدل جاتا ہے. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ شخصیت کا حامل ہو جاتا ہے. قوہ خیال جب پاک ہو جاتا ہے تو وہ کرشمہ دکھاتا ہے، وہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، اس معراج تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے وہ ادراک کی طاقت پیدا کر لیتا ہے اور وہ وسعت وجودی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. کئی بار یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ کبھی انسان کہتا ہے میں، قوہ خیال ہے نا، اور میں کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ میری ذات سمجھتا ہے. اور جب کہتا ہے کہ میں سے مراد جب میری ذات ہو تو پھر سمجھیے یہ قوہ خیال جو ہے وہ نجس ہو چکا ہے. لیکن اگر قوہ خیال پاک ہو جائے تو میں سے مراد میں جو ہے وہ میرا خاندان بھی آ جائے گا، میرے بیوی بچے بھی آ جائیں گے. میں یعنی میرا خاندان، میں یعنی میرا قبیلہ، میں یعنی میرا وطن، میں یعنی میری قوم، میں یعنی ساری خلق خدا. تو اس طرح سے میں وسعت پیدا ہوتی. یہ ساری چیزیں قوہ خیال کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان خیال کرتا ہے کہ میں سے مراد میری ذات ہے. کبھی انسان یہ خیال کرتا ہے، یہ قوہ خیال ہی تو ہے نا. کبھی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ میں سے مراد میری اولاد ہے، میں سے مراد میرا خاندان ہے، میں سے مراد صرف میرا خاندان نہیں ہے بلکہ میں سے مراد میری پوری قوم ہے، میں سے مراد میری قوم نہیں ہے بلکہ پورا میرا وطن ہے. نہ صرف میرا وطن ہے بلکہ پوری کائنات میں، یعنی میں وسیع ہوتے ہوتے پوری کائنات کو اپنی ذات میں سمیٹ لیتا ہے. کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. تو امام کا جو قلب ہوتا ہے وہ ان کی جو چاہت ہوتی ہے، ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اپنی فرد کی نہیں ہوتی. وہ دعا کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہ پوری کائنات کو اپنی ذات سمجھتے ہیں. ہاں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں لیکن ان کی ذات میں جمادات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں، ملائک بھی شامل ہیں اور تمام قدرتیں شامل ہیں، جنات شامل ہیں، انس و جن اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے وسعت پیدا ہوتی ہے. یہ جو وسعت پیدا ہوئی یہ خیال کی وسعت ہے جس نے تمام موجودات کو اپنی ذات میں سمیٹ لیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی ذات کو وسعت بخشنا ہے تو اپنے خیال کو پاک کرنا ہوگا. خیال پاک ہو رہا ہے تو سمجھیے خیال نہیں پاک ہو رہا ہے، انسان کا وجود پاک ہو رہا ہے. کیونکہ انسان جو درک کرتا ہے اپنے قوہ خیال کی مدد سے درک کرتا ہے. انسان خودکشی کرتا ہے تو اسی قوہ خیال کی وجہ سے کہ خیالات انسان کو جو ہے اس قدر ڈراتے ہیں، خوف زدہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ڈوب کے نہیں مرتے بلکہ جو ہے وہ خوف سے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیماری سے نہیں مرتے بلکہ بیماری کے خوف سے مر جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قوہ خیال ہے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور بیمار پڑ جاتے ہیں. اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں لیکن سوچنے لگتے ہیں کہ میں بیمار ہوں بیمار پڑ جاتے ہیں. قوہ خیال اس قدر خطرناک ہے، واقعی بیمار ڈالتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ قوہ خیال ایک وہم ہے اور جو ہے حقیقت نہیں رکھتا ہے. قوہ خیال حقیقت رکھتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے. اچھا خاصا انسان ہے تو پاگل ہو جاتا ہے اور اچھا خاصا انسان سوچ کے جو ہے وہ بحال ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے سوچتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے اس کے خیالات جو ہے بدلتے رہتے ہیں. اس کے خیالات کے بدلنے سے وہ خود بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. ایک مثالیں بہت زیادہ ہیں، میں ان مثالوں کو چھوڑنا چاہ رہا تھا کیونکہ جب ہم ان مثالوں میں پڑ جائیں گے اور لیکن قوہ خیال تو مثال ہی سے سمجھتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ کلاس کے ایک بچوں نے طے کیا تھا کہ ہم استاد سے آج درس نہیں پڑھیں گے. انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج ہمیں درس نہیں پڑھنا ہے استاد سے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر بچہ جائے گا کلاس میں داخل ہوتے ہی کہے گا کہ استاد آج آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے. یہی جملہ سارے جتنے شاگرد ہیں وہ سب کے سب دہرائیں گے لیکن تھوڑے وقفے کے بعد.
تو ایک شاگرد داخل ہوتا ہے کلاس میں اور استاد سے کہتا ہے کہ استاد آج آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے. تو استاد نے کہا نہیں نہیں، میں تو بحال ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، شاگرد بیٹھ جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر سے دوسرا شاگرد آتا ہے، وہ بھی یہی جملہ دہراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ استاد آج آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے. پھر انہوں نے یہی جملہ دہرایا، نہیں میں تو ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، بیٹھیے آپ اپنی جگہ پہ. اسی طرح سے 2-3 شاگرد آتے ہیں، یہی جملہ دہراتے ہیں. وہ استاد جو پہلی مرتبہ میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا، دوسری مرتبہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ قوہ خیال اس کا اس قدر اسے مجبور کر دیتا ہے کہ حقیقت میں اسے بخار محسوس ہونے لگتا ہے. اسے لگتا ہے کہ واقعی میرا آنگ گرم ہو چکا ہے اور مجھے آرام کی ضرورت ہے. وہ کلاس چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو سوچ اس قدر انسان کو پریشان کر دیتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوہ خیال کو پاک کریں تو ہم اپنی سوچ کو پاک کرنا ہوگا. ایک بہترین طریقہ جو قوہ خیال کو پاک کرنے کا ہے وہ اپنی سوچ، زیادہ سے زیادہ تفکر اور صحیح تفکر، صحیح استدلال، لاجک پڑھنا پڑے گا، منطق پڑھنا پڑے گا اور عملی مشقیں کرنا پڑے گا. منطق کی سوچنا پڑے گا. اور سوچ کے لیے کوئی خاص عنوان نہیں ہے. کبھی زمین پہ سوچیں، آسمانوں پہ سوچیں، کائنات کے بارے میں غور کرو، فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں. سوچتے جائیں. سچی سوچ انسان کو صحیح راستے تک پہنچا دیتی ہے اور واقعی قوہ خیال کی تطہیر کرتی ہے. قوہ خیال کو اسی لیے کہا گیا سب سے بڑی عبادت. دیکھیے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان نماز پڑھے لیکن اس کا اندرون جو ہے وہ نجس ہو، قوہ خیال اس کا نجس ہو، وہ ایک برا آدمی ہو لیکن اس کی سوچ بری ہو، لیکن دیکھنے میں نمازی ہے، دیکھنے میں تو روزے دار ہے، دیکھنے میں تو حاجی ہے، دیکھنے میں تو زائر ہے، لیکن اس کا اندرون جو ہے وہ نجس ہے. اور دوسرا آدمی ہے جو بظاہر تو جو ہے شرابی نظر آ رہا ہے لیکن اس کا اندرون پاک ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ اب اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اب اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنی سوچ کو پاک کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جو چیز نماز نہیں کر سکتی ہے وہ سوچ کر سکتی ہے. کہ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر انسان سوچے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا تو نتیجے تک پہنچے گا. کہ التفکر ساعۃ افضل من عبادت السنہ، کہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ انسان 1 گھنٹہ سوچے. 1 گھنٹے کی سوچ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. یہی نہیں بلکہ بعض روایات تو یہ تک کہتی ہیں کہ تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، یعنی 1 گھنٹے کی سوچ 70 سال کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے. یعنی 70 سال کی عبادت جو آپ کو پاک نہ کر سکی، آپ کے خیالات کی تطہیر نہ کر سکی، آپ کے خیال کو نہ بدل سکی، آپ کے مزاج کو نہ بدل سکی، آپ کی ماہیت کو نہ بدل سکی، وہ چیز 1 گھنٹے کی فکر بدل دیتی ہے. تو آپ نے فکر کی طاقت کا اندازہ لگایا کہ کس طرح سے یہ فکر انسان کے ذہن کو پاک کر دیتی ہے، اس کی فکر کو پاک کر دیتی ہے، اس کی سوچ کو پاک کر دیتی ہے، اس کے قوہ وہم کو، اس کے قوہ خیال کی تطہیر کر دیتی ہے. اگر یہ کام کر لے جائے فکر، تو پھر فکر سے بڑی کون سی طاقت ہو سکتی ہے؟ تو یہی فکر ہے جس کی طرف ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے، قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ روایت میں آیا ہے کہ اکثر و عبادت ابو ذر التفکر، جناب ابو ذر کی اکثر عبادت تفکر ہوا کرتی تھی. ہوتے ہیں نا بعض لوگ صرف تسبیح پڑھتے ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں. جناب ابو ذر غفاری کیا کرتے تھے؟ سوچتے تھے، تفکر کرتے تھے. اس تفکر نے ابو ذر کی ماہیت کو تبدیل کر دیا تھا. تو جو کام عبادت نہیں کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ عبادت، تفکر خود ایک عبادت ہے. تفکر خود ایک عبادت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہی عبادت نہیں ہے. عبادت نماز میں مخصوص نہیں ہے، متعین نہیں کر دیا گیا ہے کہ صرف نماز جو ہے وہی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، فکر عبادت نہیں ہے، سوچنا عبادت نہیں ہے.
سمجھنا عبادت نہیں ہے، پڑھنا عبادت نہیں ہے، غور و فکر کرنا عبادت نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ عبادت نہیں ہے، نہیں، بلکہ کتاب پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، اسے سمجھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے حکم کی اتباع کرنا عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلنا عبادت ہے، قدم آگے بڑھانا عبادت ہے، حرکت عبادت ہے۔ اسی طرح سے حکم خدا سے سو جانا بھی عبادت ہے، حکم خدا سے جاگنا بھی عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس بات کی صحیح کریں، کوشش کریں کہ ہم غور کریں، جتنا ہم غور کریں گے مطالب اتنا ہی ہم پر منکشف ہوتے جائیں گے، وہ حقیقتیں ہم پر واضح ہوں گی جو دنیا میں کبھی کسی پر واضح نہیں ہوئی تھی، آشکار ہوں گی۔ ابھی کتنے حقائق ہیں عزیزان گرامی جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ابھی علوم پر کام کہاں ہوا ہے، ابھی دنیا علم آگے کہاں بڑھی ہے، ابھی تو ہم کولو کی بیل کی طرح تمام کے تمام مفکرین اسی وقت گھوم رہے ہیں، منزل تک کہاں پہنچے ہیں، کاروان مفکرین کا ابھی منزل کو چھوا نہیں ہے، ہدف تک پہنچے نہیں ہیں۔ یہ جو ڈگریاں ہیں یہ جہالت کی ڈگریاں ہیں، یہ علم کی ڈگری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم علم ہے کہاں آپ کے پاس، علم ہے کہاں، قیل و قال علم نہیں ہے، جہلا کے تفکرات علم نہیں ہے، العلم نکتتن، علم تو ایک نکتہ تھا جسے جاہلوں نے پھیلا کر سمندر بنا دیا۔ تو آپ کبھی جو ہے نیچے کی بات سن رہے ہیں، کبھی کانٹ کی بات سن رہے ہیں، کبھی جو ہے راسل کی بات سن رہے ہیں، کبھی جو ہے فلاں جاہل کا ذکر کر رہے ہیں، کہا وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، یہ سب خیل و خال ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اور ہم ڈگری حاصل کر رہے ہیں فلاں شخصیت پر ریسرچ کر کے جو جاہل ہے، نرا جاہل ہے، اس نرے جاہل پر تحقیق کر کر ہم پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارا کاروان علم کتنی پیچھے ہے۔ ابھی ہم نے قوہ خیال کو پاکیزہ کہاں کیا ہے کہ ہم اپنے قوہ خیال کی مدد سے حقائق کو سمجھ سکیں۔ استاذ الاساتذہ علامہ حسن زادہ آموری کہتے ہیں کہ ایک دن میں سوچنے بیٹھ گیا، درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں سوچنے لگا، میں اسی سوچ کے اسی قوہ خیال کی مدد سے جب سوچنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانور آیا اور میرے اور درخت کے درمیان میں حائل ہو گیا۔ میں بیٹھا ہوا درخت کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، تو اسی سوچ کے درمیان میں ایک جانور آتا ہے جو ہمارے اور درخت کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اس بات کا القاء ہوا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ پھر گویا یہ تین مخلوقات اپنی ردیف کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، ایک طرف نبات ہے درخت کی شکل میں، ایک طرف حیوان ہے اس جانور کی شکل میں، ایک طرف انسان ٹھہرا ہوا ہے۔ تو گویا انسان، حیوان اور درخت ایک تسلسل ہے، تینوں کے تینوں جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا کہ درخت غذا کیسے حاصل کرتا ہے، اس کا دہن کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا دہن جو ہے وہ زمین کی طرف ہے۔ اور پھر میں نے غور کیا کہ یہ حیوان کا دہن ایسا ہے، حیوان تو معلوم یہ ہوا کہ حیوان جو ہے وہ افقی شکل میں ہے، اس کی غذا جو ہے وہ رکوع کی حالت میں وہ حاصل کرتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ پھر انسان کیسے حاصل کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کا سر اوپر ہے، انسان کا دہن اوپر ہے، درخت کا دہن جو ہے وہ زمین میں دھسا ہوا ہے، اور حیوان کا دہن جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ ایک جو ہے الٹا ہے، ایک سیدھا ہے، ایک درمیانی۔ یہ جو مطلب القاء ہوا، یہ علامہ حسن زادہ آمری نے سوچا اور اس سوچ کی وجہ سے انہیں یہ چیز حاصل ہوئی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ دنیا کا سب سے بڑا مفکر خود بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے مطالب کو اتنا درک نہیں کیا ہے جتنا مجھے درک کرنا چاہیے، اتنا مجھے درک کرنا چاہیے۔ تو گویا آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ قوہ خیال اگر پاک ہو تو علوم
کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو علم کو حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مفکر بھی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاروان علم و دانش خود علامہ حسن زادہ آملی، جو اس وقت کرۂ ارض کا سب سے بڑا مفکر ہے، جو ابو الفضائل ہے، جن کو جو ہے علامہ ذوالفنون کا خطاب دیا جا چکا ہے، دنیا علم و دانش ان کے علم کو دیکھ کر انگشت حیرت کو اپنے دہن میں دبائی ہوئی ہے کہ دنیا اس چرخ کہن نے اس صدی میں اتنا بڑا مفکر نہیں دیکھا۔ وہ اتنا بڑا مفکر بھی آج یہ کہتا ہے کہ بہت سارے مطالب میری نظروں سے اوجھل ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو تشنہ علم و دانش کہتا ہے کہ علامہ حسن زادہ کا یہ شعر میں بارہا پڑھ چکا ہوں کہ منم آن تشنہ دانش کہ گر دانش شود آتش مرا اندر دل آتش ہمیں بادشت نشے منہا، کہ میں وہ تشنہ علم و دانش ہوں کہ اگر علم آگ بن کے بھی بھڑکنے لگے تو میں اس میں اپنا نشے من تعمیر کر لوں گا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ علامہ حسن زادہ آملی جیسی شخصیت بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں خوبۂ خیال کو پاک کرنا ہے۔ خوبۂ خیال جس قدر پاک ہوتا چلا جائے گا اس قدر حقائق ہم پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ طائر ہے، دیکھیے یہ خوبۂ خیال کیا ہے؟ ایک طائر ملکوتی ہے کہ خیالات اڑتے ہیں بلندیوں کو چھوتے ہیں، تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو گویا ہمارا خوبۂ خیال ہمارے بدن میں جو ہے اسیر ہے، اسے پرواز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی پرواز کے لیے اس کی تطہیر کی ضرورت ہے، تطہیر کے لیے رزق حلال کی ضرورت ہے، اور واجبات و محرمات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا خوبۂ خیال جو ہے وہ پاک ہو کر ملکوت میں اڑنے کا لائق بن سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان غور کرے، انسان فکر کرے، اور انسان توجہ دے، اہل سحر بن جائے اور سحر خیز بن جائے نظام ہستی پہ۔ لیکن سحر خیزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات بھر جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں ہے، بلکہ بیداری کی حالت۔ بیداری، ہر جاگنا بیداری نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکان میں بیٹھے سوتے رہتے ہیں، یہ جو ہے بازار میں جو ہے وہ غفلت کے شکار ہیں، بازار میں رہتے ہیں لیکن جو ہے وہ اس وقت جو ہے سو رہے ہیں، ان کا جو ہے ان کی دکان اس وقت سو رہی ہے، وہ اس وقت سو رہے ہیں، ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انسان سحر خیز ہو لیکن اس سحر خیزی سے فائدہ نہ اٹھائے، اور بیداری حقیقی معنوں میں بیداری نہ ہو۔ اگر بیداری حقیقی معنوں میں نہیں ہو تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، تو رزق بھی جو ہے حلال ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ ہر رزق سے اپنے آپ کو تقویت نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں اور کتنی مقدار میں کھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر مادیت کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے معنویت سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا ہے۔ تو جتنا ہم مادیت سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، مادی غذاؤں سے جتنا ہم منہ پھیریں گے، اتنا ہی ہم معنوی غذاؤں کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خالی شکم میں اللہ یاد آتا ہے، ذکر خدا جو ہوتا ہے وہ، اور اللہ جو ہے ان خالی شکم کو سے جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ جو ہے اس خالی شکم والے شخص کو پسند کرتا ہے کہ جو اس گرسنگی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خلوت اختیار کریں، گوشہ نشینی اختیار کریں، اور اکیلے میں، تنہائی میں ہم تنہا ہوں، اجتماع کے درمیان میں بھی رہتے ہوئے تنہا ہوں، اور ہم اپنا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ملکوت سے جوڑیں، اس ملائکہ کی بزم میں آئیں، مجردات کی بزم میں پہنچیں، اور فرشتگان عالم سے ارتباط قائم کریں۔ تبھی ہم
اس لائق بن سکیں گے کہ حقائق کو درک کر سکیں۔ جس طرح سے حقائق ملائکہ پر منکشف ہیں اسی طرح سے ہم پر بھی منکشف ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرواز کریں ملائکہ کی طرح، اور ہم تسبیح و تحلیل کریں، لیکن ویسے تسبیح و تحلیل نہیں جو زبانی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، بلکہ پورا ہمارا وجود ذکر الہی کرے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اور اس ماہ مبارک رمضان کے شب و روز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے خوبِ خیال کو پاک کریں۔ ہمارا خوبِ خیال ایک ایسے وحشی جانور کی طرح ہوتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ خوبِ خیال کی تعبیر مختلف انداز میں عرفاء نے کی ہے، کہا ہے کہ خوبِ خیال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا ہو، اور یہ کتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتوں میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک کتا وہ ہے کہ جو آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ کتا ہے جو گھر کی حفاظت کرتا ہے، جو باہر سے آنے والے چور کو گھر میں آنے نہیں دیتا، زمین کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو دیوار کہا جاتا ہے، ایسے کتوں کو دیوار کہا جاتا ہے کہ دیوار باہر والوں کو اندر آنے نہیں دیتی۔ تو دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مکان کے دروازے پر۔ تو یہ ایک قسم کے کتے ہیں، اور دوسری قسم کے کتے وہ ہیں جو گوسفندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گوسفندوں کا گلہ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ایک جانور بھی ساتھ چلتا ہے، کتا ساتھ چلتا ہے، کہ اگر کسی نے حملہ کر دیا تو کتا اس کو جو ہے بھونکنے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے۔ تو گویا جو ہے گوسفندوں کی حفاظت کرنے والا ایک کتا ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا کتا ہے۔ اور تیسرے قسم کا کتا وہ ہے کہ جو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، جس کا کوئی صاحب نہیں ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہے، جس کا کوئی جو ہے مقصد نہیں ہے، جس کو کوئی تربیت نہیں ملی ہے، جس کو کوئی تعلیم نہیں ملی ہے، اس کو سکھایا نہیں گیا ہے، سمجھایا نہیں گیا ہے۔ تو ایسے کتے ہیں جو بغیر صاحب کے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اور کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکارچی ان کو استعمال کرتے ہیں، کہ ایک آدمی شکار کرتا ہے، ہرن کا شکار کیا یا کسی بھی جانور کا شکار کیا، شکار کرنے کے بعد میں ان شکاری کتوں کو بھیجا جاتا ہے۔ شکار کرنے والا شکارچی جو ہوتا ہے وہ شکار کرنے کے بعد ان کتوں کو، جس کو تعلیم دی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے، وہ دوڑتا ہے اور اس جانور کو جو شکار شدہ ہے اس کو اٹھا کر بالکل صحیح سالم ویسے ہی لے کر آتا ہے اور اپنے صاحب کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں ان تمام قسموں میں سب سے جو بہترین قسم ہے وہ اس کتے کی قسم ہے کہ جس کو تعلیم و تربیت دی گئی ہے، جس کو سمجھایا گیا ہے کہ فلاں امانت کو وہاں سے اٹھا کر لا کر ہمارے حوالے کر دینا ہے۔ تو اب جو صاحب کرتا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کتے کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کتا اس میں خیانت نہیں کرتا، پہلے کھا کے نہیں لے کے آتا، بلکہ وہ جیسا شکار ہوتا ہے ویسے اٹھا کے لے کے آتا ہے۔ تو انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ خوبِ خیال بعض لوگوں کا ان کتوں کی طرح ہوتا ہے جو آوارہ ہوتے ہیں، پراکندہ خیالات، کبھی کسی کے پیچھے دوڑنے لگے، کبھی کسی کے پیچھے دوڑنے لگے، بے صاحب بے مہار خیالات، کہ جب فلاں شیطان کے پیچھے، فلاں شیطان کے پیچھے، فلاں شخص کے پیچھے، فلاں شخص کے پیچھے، زندگی بھر دوڑتے رہتے ہیں فلاں کے پیچھے، فلاں کے پیچھے۔ لیکن کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ کے پابند ہوتے ہیں، لیکن وہ خیالات کہ جو اپنے مالک اور اپنے حاکم کے حوالے ہو جائیں اس شکارچی کتے کی طرح، تو وہی خیالات در حقیقت واقعی سچے خیالات ہوتے ہیں۔ تو یہ سفر بہت جاری ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مطالب بہت زیادہ ہیں اور روایتیں بہت زیادہ ہیں اس ذیل میں، تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے خیالات کی پاکیزگی کے لیے ہم قدم اٹھائیں۔ ان ایام کی مدد میں، اس ایام کے
حوالے سے ہم کوشش کریں کہ ان ایام میں اپنے خوب خیال کو پاک کریں، اپنے تخیلات کو پاک کریں، اپنے ذہن کو پاک کریں، اپنی سوچ کو پاک کریں۔ اگر ہم نے اپنی سوچ کو پاک کر لیا تو سمجھیے ہم پاک ہو گئے، اگر ہم نے اپنے خیال کو پاک کر لیا تو سمجھیے ہم پاک ہو گئے۔ ہم اچھے آدمی اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے خیالات اچھے ہیں، ہم برے آدمی اس لیے ہیں کہ ہمارے خیالات برے ہیں۔ اگر ہمارے خیالات اچھے ہو جائیں تو ہم اچھے انسان کہلا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔